نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت اور اس کی علامات، نشانیاں۔ قیامت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سورہ قیامہ موجود ہے، کئی آیتوں میں بیان ہے۔ ایک حقیقت، قیامت کی تاریخ، وقت نہیں بتایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا، لیکن اتنی اور ایسی نشانیاں بتا دیں، اور اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ بتا دیا۔ اس کی دو پہلو ہیں۔ نشانیوں کا علم ہو جائے تاکہ پتہ لگ گیا کہ جی قیامت شروع۔ اصل پہلو جس کا مقصد، جس وجہ سے میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ یہ نشانیاں جان کر، سن کر میں اور آپ سنبھل جائیں۔ کوئی خرابی ہم میں آ گئی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو صاف کر لیں، اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی دعا کریں۔ اہتمام کروں، کوئی خرابی مجھ میں آ گئی ہے جو قیامت کی علامات میں سے ہے، میں اس سے اپنے آپ کو صاف کروں، پاک کروں، بچوں، توبہ کروں، اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی دعا کروں۔ یہ ہے اصل مقصد۔ آپ معلومات آپ کو ہو رہی ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہو چکے ہیں، تو ہمیں سدھرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں پہلے بھی ذکر کر چکا مختصراً کہ 10 نشانیاں جب تک نہیں دیکھ لیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں سے ایک بار پھر سنا دیتا ہوں۔ دھواں جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک پھیلا رہے گا، دجال کا خروج، دابۃ الارض، ایک لمبا چوڑا جانور، بعضوں میں لکھا 60 گز لمبا، 60 یارڈز اس کی لینتھ ہوگی۔ یہ عجیب الخلقت چوپایا ہوگا۔ آفتاب کا مغرب سے نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا نکل آنا جو ابھی تک دیوار کے پیچھے ہیں، مشرق میں زمین کا دھنس جانا، مغرب میں زمین کا دھنس جانا، جزیرہ عرب زمین میں اس کا خاصا حصہ دھنس جائے گا، اور ایک آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی، لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لائے گی، اور ایک ہوا کا بھی ذکر آتا ہے جو لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی۔ یہ نشانیاں حدیث شریف میں آئی ہے۔ ان علامات میں سے محدثین نے امام مہدی کا ظہور بھی بیان کیا ہے، اور اس حد تک ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں ایک دن رہ جائے گا، صرف ایک دن، تو اللہ اس دن کو بہت لمبا کر دے گا۔ اس کے باوجود حضرت مہدی تشریف لائیں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ نام تو محمد ہے، اور پھر لقب مہدی، اہل بیت اطہار، ان کا فیضان ہی ملے گا تو زمین میں عدل آئے گا، اور انہی کا فیضان ہوگا تو یہ ساری خرابیاں دور ہوں گی۔ دجال، عربی آتی ہو تو لفظ دجل جس کے معنی دھوکہ، ڈاج دینا آپ کہتے ہیں نا،
یہ اسی سے دجال بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ فراڈی جس کو آپ کہہ لیں، یہ دجال کا فتنہ قیامت کی بڑی علامات جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے ان میں سے ہے۔ اس کی شکل میں ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو اس سے پہلے چشم فلک کا مطلب آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ زمین پر ہی یہ ساری تبدیلیاں ہیں، اور تبدیلیوں کا نام ہی زندگی ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون کے معنی ٹھہر جانا، اور تغیر تبدیلیاں آتی رہنا، ہی تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی۔ صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کہ انہوں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سناتے ہوئے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا، دجال اور اس کے فتنے کی علامات کا ذکر کیا، بتایا کہ دجال اس مسلمان لشکر میں سے ظاہر ہوگا جس نے قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، اب نیا نام استنبول ہے، ترکی کا مشہور شہر، وہ فتح کیا ہوگا، اور یہ لشکر شام یعنی سیریا کے علاقوں تک پیش قدمی کر چکا ہوگا، یہ مشرق سے نمودار ہوگا اور شہر شہر مارا مارا پھرے گا، جہاں جائے گا وہیں فتنہ پھیلائے گا۔ مجھے ایک دو باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ یہ جھوٹا شخص ہوگا، اس کی پیشانی فور ہیڈ ماتھے پر ایک ایک حرف کر کے کفر یا کافر لکھا ہوگا، کاف فے رے یا کاف الف فے رے ماتھے پہ لکھا ہوگا، جس کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا وہ بھی پڑھ لے گا، اور سب کو یہ نظر آئے گا۔ اس کے باوجود وہ نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا، خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا، اور لوگ اس کے فتنے میں پڑتے جائیں گے، زندہ کر کے مارے گا، مار کر کے زندہ کرے گا، اس طرح کی وہ باتیں دکھائے گا، ایسے ایسے کرشمے جن کو آپ کہتے ہیں نا چمتکار، لوگ اس پر یقین کرنے لگ جائیں گے، صرف وہ بچیں گے جن پر اللہ کا فضل ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان کی خیر مانگا کرے، ایمان کی حفاظت، اور ایمان کی حفاظت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، نیکوں کے تعلق سے۔ یہ جو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی ان پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ کی حفاظت میں ہیں، تو تم بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، کیونکہ یہ حکم ایمان والوں کو ہی ہے نا، تقوی والوں کو ہی ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے اچھے عمل والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم نے بچنا ہے۔ میں پورا ذکر دجال کا جو سنانے لگا ہوں، اس سے پہلے میں بھی دعا کر رہا ہوں، آپ بھی، کہ اے اللہ ہمیں دجال اور اس کے فتنے سے بچانا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ یہ آپ دعا کیا کریں ایمان کی حفاظت کی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ یا اللہ میں جب مروں ایمان پر میرا خاتمہ ہو تو آگے انشاءاللہ خیر ہوگی۔ آپ نے سنا دجال، یہ دھوکے باز، یہ شخص آئے گا اور اس کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کے حوالے سے ذکر میں آپ کو کچھ باتیں سناتا ہوں، قرآن میں اس کا بیان موجود ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا
وہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تجھ سے فتنہ مسیح الدجال کی پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس فتنے سے۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ سورہ المومن کی آیت نمبر 57 میں دجال کا ذکر ہے۔ بہرحال صحیح بخاری میں ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ اور دجال کے نام اور نسب کہاں پیدا ہوا؟ حلیہ، جس کو آپ اردو میں حلیہ کہتے ہیں، اس کے خروج کا مقام اور اس کے وقت، اس حوالے سے تفصیلات میں آپ کو کچھ باتیں سناؤں گا۔ موضوع آگے آئے گا، اشارہ کر رہا ہوں حضرت سیدنا امام محمد المہدی اہل بیت نبوت میں 12ویں امام تشریف لائیں گے، اسی دوران حضرت عیسیٰ آئیں گے اور یہ دجال ظاہر ہوگا۔ یہ صرف ابھی اشارہ، تفصیلات آگے۔ دجال کے نام کے حوالے سے، نسب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کا نام صافی بن السیاد یا السائد یہ بیان کیا گیا۔ عرب کے علاقے میں اس کی پیدائش، یہ بہرحال جو بیان کیا گیا اس میں سے ہے۔ اس کی آنکھ بالکل صاف تھی اور دیکھنے میں جو قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر ایک آنکھ پر ہاتھ پھیرا گیا تو اس کا وہ جو اوپر کا گوشت وہ سارا اس کو کور کر گیا۔ یہ بائیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، جس کو آپ اردو میں کانا کہتے ہیں یا دوسرے جو بھی آپ کے لفظ ہوں، تو یہ بائیں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے لوگ کانا دجال کہتے ہیں۔ روئے زمین کو طے کرے گا، یعنی تمام زمین کو چھوئے گا، اس لیے اس کو مسیح الدجال کہا گیا۔ بعض نے کچھ اور بھی اس کی وجوہات لکھی ہیں دجال کے بارے میں کہ وہ نوجوان مرد، ایک روایت میں شیخ کا لفظ آیا جس کو بوڑھے کو کہتے ہیں، جسم اس کا سرخ ہوگا، اور ایک روایت میں سفیدی بہت زیادہ ظاہر ہوگی۔ گندمی رنگ کا بھی بیان آیا ہے، بہی معنی کہ اس میں یعنی سرخی نمایاں نظر آئے گی، اور بال جس کو آپ گھنگریالے کہتے ہیں، گھنگریالے بال ہوں گے، اور یک چشم وہی کے کانا ہوگا ایک آنکھ سے۔ اور یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ اس کی اس آنکھ میں روشنی نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آنکھ ہے اور دیکھ بھی نہیں سکتا اس سے۔ اس کے علاوہ دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، مگر ایک سے بالکل نہیں دیکھ سکے گا، اور دوسری اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی، جس کو بھینگا پن کہتے ہیں، اس طرح کی نظر آئے گی۔ اس حوالے سے بہت ساری روایتیں، میں ساری چھوڑ کے آگے کہوں گا، کہ وہ شیشے جیسی آنکھ جو اس کی ایک ہوگی، وہ شیشے جیسی نظر آئے گی۔ قد کا چھوٹا ہوگا، ہائٹ زیادہ نہیں ہوگی۔ دو پنڈلیوں کے درمیان اس کی یہ جو شن کہتے ہیں آپ یا کاف کہتے ہیں، دوری پنڈلیوں کے درمیان، دونوں قدموں کا اگلا حصہ ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ ہی دونوں ٹخنوں کا ایک دوسرے سے دور ہوگا، یعنی عجیب سی اس کی حالت ہوگی۔ جس حصے میں فاصلہ نہیں ہوتا وہاں اس کے فاصلہ ہوگا، اور جو قریب ہوتے ہیں وہ اس کے دور ہوں گے۔ عظیم الجثہ، بہت موٹا ہوگا، اس کا سر ایسے لگے گا جیسے کسی درخت کی ٹہنیاں ہیں،
بال بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہوں گے اور بہت ہوں گے، اور سر کے پیچھے کے بال بکھرے ہوئے، یہ یعنی جیسے پانی اور ریت پر ہوا کا جھونکا آئے تو وہ بکھر جاتے ہیں۔ یہ اس کے قد کاٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اور وہی بات کہ کفر یا کافر کا لفظ لکھا ہوگا الگ الگ ایک ایک حرف میں اور سب پڑھ سکیں گے۔ ایک چادر وہ ہرے رنگ کی ہوگی، یا سیجان کا لفظ بھی ہے، غیاس کا لفظ بھی ہے، بہرحال ایک چادر جس کو علماء صافوں میں یا دوسروں میں استعمال کرتے ہیں، اس نے بہرحال کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ خاص وہ اس کی نشانی ہے، مگر اس کے پاس وہ ایک چادر بھی ہوگی۔ اس کی آنکھیں نیند کریں گی، آنکھیں یعنی سوئیں گی، لیکن وہ ویسے جیسے کہتے ہیں نا بے ہوش وہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے باقی اعضاء کام کر رہے ہوں گے، دماغ چل رہا ہوگا۔ اس کے باپ کا قد لمبا اور گاڑے گوش والا، اس کی ناک ایسی ہوگی گویا چونچ ہوتی ہے جو گیگ کہتے ہیں آپ۔ اس کی ماں، یہ اگر صحیح لفظ لکھا ہے فرزاخیہ، زیادہ گوشت اور بہت بھاری سینے والی، اور اس کا گدھا بہت گاڑے اور زیادہ بالوں والا ہوگا۔ یہاں تک ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا، یہ بھی حدیث شریف میں بیان ہوا۔ اور حاقہ ایک جگہ ہے، ان کے آگے بہت زیادہ بالوں والے آدمی جو کہہ رہا ہوگا دہلمی میں، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، یعنی اس کے آنے کے لیے جگہ چھوڑو جب دجال خروج کرے گا۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی کہ دجال کا قد 40x40 40x40 دراز ہوگا، وہ ایک سخت سفید گدھے پہ سوار ہوگا، اس کے قدم سے دوسرے قدم تک ایک رات اور دن کی مسافت ہوگی، اس لیے چشمہ در چشمہ زمین لپیٹ لی جائے گی۔ وہ بادل اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھے گا اور غروب کی طرف سورج اس کے آگے چلے گا۔ یہ نشانی آپ سن رہے ہیں، صرف اس کا جثہ قدرت کیوں لائے گی، یہ قدرت کے بھید ہے۔ مجھے اور آپ کو توبہ کرنی ہے، دعا کرنی ہے، ہم نہیں اس کو دیکھنا چاہتے، یا اللہ ہمیں اس سے بچانا۔ یہ بیان جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔